بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز، اور بے شک اللہ پاک عزیز ہے، پکڑنے میں، الحکیم حکمت والا ہے چھوڑنے میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھرے رہیں، بات نہ مانیں، فَإِنَّ اللَّهَ علیم بالمفسدین، پس بے شک اللہ پاک جاننے والا ہے مفسدین کو، فساد مچانے والوں کو۔ قل یا اہل الکتاب، آؤ جوڑ کی دعوت آ رہی ہے، جوڑ کی دعوت آ رہی ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اعلان کر میرے پیغمبر، او مولویو آ جاؤ، ہم اور آپ ایک بن جائیں۔ جو پیغمبر کریم نے دعوت دی تھی نا، آج وہ دعوت ہم دیتی۔ ہم کہتے ہیں خدا کی قسم جتنی جماعتیں ہمارے مد مقابل ہیں، جس بنیاد پہ رسول نے دعوت دی اسی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں اس نقطے پہ آ جاؤ، ہمارا تمہارا جوڑ ہو جائے گا، اتفاق ہے۔ اور یہ دعوت ہم دے سکتی ہے، کوئی جماعت یہ دعوت نہیں دے سکتی، ہم یہ دعوت دے سکتے ہیں۔ اور یہی طائفہ منصورہ کی حقانیت کی دلیل ہے کہ رسول اللہ نے اپنے مد مقابل کو جس بنیاد پہ اتفاق کی دعوت دی، آج ہم اسی بنیاد پہ اتفاق کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اور جس طرح وہ نہیں مانتے تھے، آج والے نہیں مانتے۔ اور ذرا دیکھو کیا ہے، قل یا اہل الکتاب، فرما دیجیے اے مولویو، کتاب والو، تعالوا الی کلمۃ، آ جاؤ ایک کلمہ کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو مسلم ہے، برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ نعبد الا اللہ، ہم نہ، یہ بیان ہے اس کلمے کا یا سوا ان کا، وہ بات یہ ہے کہ ہم نہ پوجا کریں اللہ کے سوا کسی کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ شریک ٹھہرائیں ہم اس کے ساتھ کسی چیز کو۔ یہ جو دعوت ہے یہ شیعہ مان لیں گے؟ سوچ لو کیا دعوت ہے، لا اللہ نعبد الا اللہ، بریلوی مانیں گے؟ ولا نشرک بہ شیئا، ہم کہتے ہیں آؤ اسی دعوت پہ کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس نقطے پہ جمع ہو جاؤ، سوچتے جاؤ۔ یہ للڑ مانیں گے؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں، خدا کی قسم نہیں۔ ان کو کہو آؤ، سارے مسئلے پیچھے رہ گئے، آ جاؤ ہمارے ساتھ اور مانو اللہ نعبد الا اللہ، کہ الہ صرف اللہ ہے۔ اور الہ کا معنی کیا ہوگا؟ ما فوق الاسباب، سننے والا، ما فوق الاسباب جاننے والا۔ عبادت بنے گی تب العبادت عبارت عن الاتخاذ والشعور بان للمعبود سلطة غیبیۃ یقدر بها علی النفع وعلی الضرر، فکل دعاء وثناء ونداء ينشأ من هذا الاتخاذ فهي العبادہ۔ عبادت کہتی اس کو ہیں۔ تو نعبدو، ان کو کہو آؤ اسی پر اتفاق کرو، لا نعبدو الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، کسی کو ما فوق الاسباب سننے والا نہیں سمجھیں گے، کسی کو ما فوق الاسباب دیکھنے والا نہیں سمجھیں گے۔ یہ پیچھے گدھے کی طرح بھاگیں گے، کأنہم حمر مستنفرہ،
اسی طرح جائیں گے. اور بریلیوں کو کہو لا اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا حاجتوں میں کسی کو نہیں پکاریں گے، نظر نیاز کسی کی نہیں دیں گے، یہ صرف اللہ کو دیں گے. یہ سارے بھاگیں گے. ولا نشرک بہ شیئا، کسی چیز کو وسنا ہے، کیا لفظ ہے؟ وسنا، حجرا، کبرا، شیئن، کسی چیز کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اگلا ذرا جملہ مشکل ہے. سارے للڑ اور باز تمہارے اشاعتی بھی بھاگیں گے. ہاں للڑ تو گئے پہلی قید سے، اب آگے یہ تمہارے للڑ اشاعتی. وہ کیا؟ لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ بنائیں ہم بعض کو رب اللہ کے سوا. بعض کی پوجا نہ کریں، ان کو رب کا درجہ نہ دیں. یہاں پر عدی بن حاتم کی وہ حدیث لاؤ، فرماتے ہیں لا نطیع احبارنا فیما احدثوا من، ہاں کیا معنی ہے؟ ان عدی کہتے ہیں ما کننا نعبدہم یا رسول اللہ، قال الیس کانوا یحلون لکم ویحرمون فتاخذون قولہم. ترمذی شریف. یا پوچھا حضرت عدی نے کہ ایک دوسرے کو تو ہم مولویوں پیروں کو رب نہیں بناتے تھے، بعضنا بعضا آیا نا، اسی کے ساتھ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہ بعضهم بعضا، بعض احبار رہبان مرادیں. تو فرمایا ہم تو نے رب نہیں پوجتے تھے، نہ رب کہتے تھے. آپ نے فرمایا جب مسئلہ علت حرمت کا آ جاتا تھا، اللہ کی کتاب ایک فیصلہ کرتی تھی، اس کے مقابل مولوی اور پیر کوئی لیتے تھے یا نہیں لیتے تھے؟ آج اسی طرح نہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ میرا والد صاحب کرتے. تیرا والد صاحب حجت ہے؟ میرا والد صاحب کرتا تھا، میرا بزرگ جو کرتا تھا، میں فلاں میرا استاد. تیرا استاد کہاں حجت ہے؟ بھائی اگر والد کو ماننا ہے تو پھر المحند کو مان. وہ ساروں کے بڑوں کے نام ہے وہاں. اب نیچے اور ربوٹڑے نکل آئے، چھوٹے چھوٹے رب. کوئی ادھر بیٹھا ہے میرا بزرگ یوں کرتا تھا، وہ کہتے ہیں میرا بزرگ یوں کرتا تھا. عیدین کے بعد اجتماعی دعا یہ بدعت ہے، اور چاہے خطبے کے بعد ہو چاہے وہ نماز کے بعد ہو، عیدین کے بعد. اب یہاں سرگودے کا ایک مفتی ہے، اس نے چبل ماری، اس نے لکھا جی حدیث صحیحہ سے ثابت ہے. میں نے ایک مولوی صاحب کو کہا اس جاہل ان پڑھ کو کہو احادیث تو جمع کسی گئے، کم از کم 3 ہونی چاہیے، ایک حدیث لا. عیدین کے بعد یا خطبے کے بعد. آگے سے مجھے جواب ملا ہمارے والد صاحب کرتے تھے. واہ تیرا ابا دین بن گیا ہے. ہاں اور تمہیں کہو یہ جو تم کہتے ہو ہمارے والد صاحب کرتے تھے، اور جی والد صاحب کرتے تھے، اور جی بزرگ کرتے تھے. تو بڑا تو نے نقصان کیا، تو ان کے گھر پیدا کیوں ہوا؟ ہم پہ احسان لگایا. اس لیے یاد رکھ لو کسی کا باپ حجت نہیں. مولانا حسین علی ہوں، شیخ القرآن ہوں، مولانا محمد طاہر ہوں، سید عنایت اللہ شاہ ہوں، یہ حق کے دائی ضرور تھے، اولیاء اللہ ضرور تھے، قرآن کے خادم ضرور تھے، لیکن ان کی بات بھی شرعن حجت نہیں ہے. تماشا بنایا ہے. لا یتخذ بعضنا بعضا. سن رہے ہو یا نہیں سن رہے؟ ہاں مسئلہ بالکل صاف ہے. آج جو ساری زندگی جو اکابر قرآن و سنت کے دعوت دیتے رہے، قرآن مانو سنت مانو، آج جناب ہم کھڑے ہو گئے اور جی ہمارے بزرگ ادھر چکوال کا ایک کھوتا ہے سفید کھوتا، وہ اس دن بیان کر رہا تھا اجتماع پر، اور بالکل پرانا کھچور ہے وہ چکوالی موچی، وہ بیان کر رہا تھا کہ میں چھوٹا سا تھا اور میرے والد صاحب نے
مجھے عنایت اللہ شاہ صاحب کی خدمت میں بھیج دیا اور میں رات دن عنایت اللہ شاہ کے شب و روز دیکھتا رہا اور میں ایک ایک حرکت دیکھتا رہا، یہ دیکھتا رہا، راتیں دیکھی، دن دیکھے تاکہ میں وہ سیرت اپناؤں۔ تو شاہ صاحب کا ایک کام بھی سنت کے خلاف نہیں تھا، لہذا نماز کے بعد اجتماعی دعا بھی سنت ہے، یہ بھی خلاف سنت نہیں ہو سکتی۔ اس کا گدھے کا گدھا جیسے تو گدھا، جیسے تیرا والد گدھا، ایک جیسے گدھا علل گدھا۔ وہ یہ پیغمبر کی شان ہے کہ اللہ پہلے نبی کو معصوم کرتا ہے، پھر پیغمبر کی سیرت کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا درجہ دیتا ہے۔ یہ کسی مولوی کی شان نہیں کہ اس کی جلوت خلوت میں رہ کے اس کے ساری CID کر کے اور اس کو سنت کے مطابق، یہ نہ علماء کا مقام ہے، یہ فقط اللہ کے رسول معصوم کی سیرت ہوتی ہے جو خلوت میں بھی پاک، جلوت میں بھی پاک، تنہائی میں بھی پاک، ہجوم میں بھی پاک۔ یہ مقام نبی کا ہے اور وہ مقام تو دے اپنے خطیب، اپنے پیر، چاہے وہ پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب ہو، یہ مقام دے تو تجھ سے بڑا کھتری اور بڑا کراڑ ہندوستان میں بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ کون سا بات ہے؟ پھر اسوہ حسن ہے، کوئی کہتے ہیں حضرت شاہ صاحب نے کیا لہذا سنت، کوئی نہیں۔ شاہ صاحب کا احترام، شاہ صاحب کے ساتھ عقیدت محبت جو ہمیں ہے وہ آپ کو بھی نہیں، لیکن شاہ عنایت اللہ شاہ کیوں نہ ہو، ان کی کوئی بات شریعت نہیں بن سکتی۔ شریعت وہی ہے جو محمد مصطفیٰ سے آئی ہے۔ ہاں یہ بیماری اب آئی، بے شک اب بیمار ہو گئی ہے۔ دیکھو ولا یتخذا، ولا سارے پڑھو، لا یتخذا بعضنا بعضا اربابا، نہیں بنائیں گے ہم بعض کو اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا رب۔ کوئی مہندے شہندے نہیں چلیں گی، کسی مولوی پیر کی بات کو کتاب اللہ کے مقابل نہیں مانیں گے، کسی بڑے بزرگ داعی حق مواحد اکابر کی بات کو کتاب و سنت کے مقابل نہیں مانیں گے۔ کوئی چلے گا ہمارے ساتھ؟ تعالو الی کلمۃ، اور سن رہے ہو تعالو، یہ ہے اگر کوئی آ سکتا ہے تو آئے، یہ کام بڑا مشکل ہے، اس کو سوچتے رہو۔ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ وہاں پر بھی یہی تماشے تھے۔ پیغمبر کریم نے دعوت دی، جہاں کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، کہتے ہیں کہ یہ دعوت کا طریقہ بتایا گیا کہ دعوت متفق چیزوں پہ ہونی چاہیے، اور تم نے آیت کو سمجھا ہی کوئی نہیں ہے کہ قرآن کہاں سے بولا ہے۔ اگر اس نقطے پہ آ جائے نا توحید خالص اور کتاب و سنت کی حاکمیت پر کہ تو چلیں گے توحید پہ، نصاب کتاب و سنت ہوگا تو اختلاف رہتے ہی کوئی نہیں، پورا دین محمدی کی تعبیر ہی یہ۔ بلا یتخذ بعضنا بعضا، تم بھی نحن ابناء اللہ نہ بنو کہ اوپر بورڈ لگ گیا اشاعت التوحید، یہ بخشا ہے، جو مرضی بدعت کرے، جو مرضی کتمان حق کریں، جو مرضی تجارت کریں، اور اوپر بورڈ لگا ہوا ہو بس، تو یہ بھی وہی یہودیوں والا غلوب اور یہ طریقے یہود ہے۔ اصل بات یہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، ہاں لا یتخذا بعض، اسی لیے میں کہتا ہوں جو اشاعتی کہلوا کر قرآن مقدس کا مسئلہ صاف نہیں بیان کرتا، رسول اللہ کی سنت کا مسئلہ صاف نہیں بیان کرتا، اسی طرح اپنے بزرگوں انہی کے گیت گاتا ہے، اپنے اکابر کی کہانیوں میں وقت گزارتا ہے، تو وہ بھی تقریباً یہودی ہے۔ ہاں اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا،
انہوں نے میرا پیغمبر آنا کوئی نہیں، ان سے نہ مولوی چھوٹ سکتے ہیں، نہ کتابڑیاں چھوٹ سکتی ہیں، نہ اکابر چھوٹ سکتے ہیں، تو تم کہہ دو فقولو اشہدوا، سن لو سارے فرقوں والے، للڑو تم بھی سنو، اشاعتیو تم بھی سنو، اور یہ بریلر شیعہ تم بھی سنو، گواہ بن جاؤ بے اللہ مسلمون، بے اللہ مسلمون، یہ کہ ہم پکے مسلمان ہیں، تمہاری طرح کراڑ نہیں بنتے، بے انا مسلمون، ہم پکے مسلمان ہیں، ہم تو کافر نہیں بنتے، تم بے شک بنتے رہو، بے انا مسلمون یا اہل الکتاب۔ شروع ہوئے، ہم ابراہیمی ہیں،